السلام علیکم پیارے طلبہ، آج ہم کریں گے 11ویں جماعت کے ملی نغمہ کی تشریح۔ ملی نغمہ یہ بہت مشہور ملی نغمہ ہے جو اکثر آپ نے ٹی وی پہ سنا ہوگا۔ احمد ندیم قاسمی نے لکھا ہے۔ خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ اندیشہ ہوتا ہے ڈر، زوال ہوتا ہے کسی بھی چیز کا نیچے ہو جانا، گر جانا۔ تو اس شعر میں شاعر احمد ندیم قاسمی اپنے وطن کا رتبے بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، اپنے وطن کو دعا دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میرے وطن کے چمن میں پھولوں کی وہ فصل اگے جو کبھی بھی مرجھا نہ سکے، سدا بہار ہو۔ شاعر کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وطن پر اپنی خصوصی برکتیں نازل فرمائے، اس سرزمین پر ترقی کا ایسا دور آئے جو کبھی ختم نہ ہو اور ہمیشہ خوشحالی، ترقی اور استحکام کا باعث بنے، اور یہاں کے لوگوں کو یہ اندیشہ اور یہ ڈر نہ ہو کہ کبھی یہ ترقی ختم ہوگی یا وقت کبھی تھم جائے گا۔ یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ اس شعر میں شاعر وطن کی ترقی اور کامیابی کے لیے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے پروردگار، میرے وطن کے باغ میں جو بھی پھول کھلے وہ برسوں کھلا رہے، یعنی وہ کبھی نہ مرجھائے، سالہ سال تک اپنی خوبصورتی اور خوشبو سے میرے وطن کو مہکاتا رہے۔ پھول کا استعارہ خوشحالی، خوبصورتی اور ترقی کی علامت ہے، اس لیے وہاں پھول کھلتا ہے۔ اس پھول کھلنے سے مراد خوشیوں اور کامیابیوں کا ہونا ہے۔ شاعر دعا کرتا ہے کہ میرے پاک وطن پر کوئی بھی مشکل نہ آئے، یعنی یہاں کسی بھی قسم کی کوئی بدحالی کی گنجائش نہ ہو، اور اچھا وقت میرے ملک پر ہمیشہ کے لیے ٹھہر جائے، اور برا وقت تو یہاں آنا دور کی بات ہے، برا وقت اس وطن کے نزدیک سے بھی نہ گزرے۔ یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے، ایسا سبز جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ اس شعر میں شاعر کی دعا پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور سبز رہنے کی دعا کر رہی ہے۔ شاعر اپنے وطن کے باغات کو ہمیشہ سرسبز رہنے کی بات کر رہے ہیں۔ اس شعر میں سبز رنگ یہاں زندگی کی عمارت اور خوشحالی کی علامت کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرے ملک میں ہمیشہ ترقی، خوشحالی، امن و امان رہے۔ شاعر کے دل کی خواہش ہے کہ پاکستان ہمیشہ ترقی کی راہ پر گامزن رہے، کبھی کسی مشکل میں زوال کا شکار نہ ہو۔ شاعر اپنے وطن کے حسین نظاروں کے حسن کی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ اے پروردگار، میرے وطن کو وہ خوبصورتی ملے، وہ حسن ملے، جو پاکیزگی ملے جو پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں، کوئی دوسرا ملک اس کے لیے اس کی مثال نہ ہو۔ شاعر چاہتا ہے کہ پاکستان اپنی خوبصورتی اور دلکشی کے لحاظ سے دنیا میں منفرد ہو، اور امید ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان ہمیشہ خوشی اور ترقی کے موسم میں رہے، کبھی بھی مشکل نہ ہو۔ اس میں آپ یہ شعر بھی ڈال سکتے ہیں، چاند کو شاید اور بھی رفت کی تمنا تھی، چاند کو شاید اور بھی رفت کی تمنا تھی، اسی لیے میرے پرچم پہ اتر آیا ہے۔ یعنی کہ یہ شعر آپ اس تشریح میں استعمال کر سکتے ہیں اپنی تشریح کو اور اچھا کرنے کے لیے۔ اب اگلا شعر ہے، گھنی گھٹائیں یہاں ایسی بارش برسائیں کہ پتھروں سے بھی رویدگی محال نہ ہو۔ اس شعر میں شاعر احمد ندیم قاسمی پاکستانی خوشحالی اور زرخیزی کی دعا کر رہے ہیں کہ میری دعا گو ہے کہ میرے وطن پر ایسی اللہ تعالیٰ کی رحمت برسے کہ بارشوں سے بھی بھر جائے، سبزہ اگائے۔ یا شاعر گھنی گھٹاؤں کو پروردگار کی رحمت کے استعارہ کے طور پر استعمال کیا ہے جو کہ خوشحالی سے آتی ہیں، بارشوں سے ترقی اور خوشحالی آتی ہے۔ شاعر دعا کرتا ہے کہ میرے مالک میرے ملک پر برسنے والی بارشیں اتنی خوشحالی لے کر آئیں کہ بنجر زمینیں بھی سونا اگلنے لگ جائیں۔ شاعر کی خواہش ہے کہ خوشحالی کی دعائیں ملک کو اتنا فیضیاب کر دیں کہ ہر طرف خوشحالی اور ترقی کا دور دورہ ہو جائے۔ خدا کرے کہ وقار اس کا غیر فانی ہو، اور اس کے حسن کو تشویش ماہ سال نہ ہو۔ غیر فانی ایسی چیز جو کبھی ختم نہ ہو۔ تو جیسے کہ حسن جو ہے وہ وقت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، تو شاعر اس کو استعارہ میں استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پاکستان کی عظمت اور خوبصورتی، استقامت کی لمبی عمر کی دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پاکستان کا وقار، عزت و احترام کبھی زوال پذیر نہ ہو۔ شاعر کی خواہش ہے کہ پاکستان ہمیشہ عظمت اور شان و شوکت کے ساتھ دنیا میں قائم رہے، کسی بھی قسم کی مشکلات کے وقار کو ضائع نہ کریں، اس کا وقار، اس کی عزت کا قیامت رہے۔ شاعر نے پاکستانی خوبصورتی کی بیان کیا کہ میرے وطن کے حسین نظاروں کا حسن کبھی مان نہ پڑے، میرے وطن کے حسن کتنے بھی سال گزر جائیں، جتنا بھی وقت گزر جائے، لیکن میرے پیش آنے والے موسم میرے وطن کے حسن کو متاثر نہ کر سکے، عالمی تبدیلیوں کا میرے وطن پر کوئی اثر نہ ہو، میرے وطن کا حسن ہمیشہ برقرار رہے۔ شاعر کا مطالبہ ہے کسی بھی حالت میں وطن کی عظمت کو نقصان نہ پہنچے اور برقرار رہے۔ ایک فرد ہو، تہذیب ہو، فن کا اوج کمال، کوئی ملول نہ ہو، کوئی خستہ حال نہ ہو۔ اس شعر میں شاعر اپنی خوش دلی خواہش کا اظہار کر رہا ہے اپنے وطن کے ساتھ۔ اب شاعر اس وطن کے رہنے والوں کے لیے دعا کر رہا ہے کہ ایک ایسا وطن بنے جہاں ہر شخص اپنے فن کے اعلیٰ مقام پر پہنچے،
اور کوئی بھی کسی دکھ پریشانی میں مبتلا نہ ہو۔ شاعر اپنے وطن کی ترقی کے ساتھ ساتھ عوام کی خواہشات، خوشحالی اور سکون کی دعا مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرے ملک کا ہر فرد، ہر شخص اپنے کام کا ماہر ہو جاؤ، اپنی تہذیب کی حفاظت کرنے والا ہو جائے، اپنے فن میں باکمال ہو جائے، سب سے بہترین ہو جائے، ملک کے ترقی کا باعث بنے۔ شاعر چاہتا ہے کہ پاکستان کے عوام، پاکستان کا معاشرہ، اس معاشرے میں علم و تہذیب پنپ لے، دنیا کے صف عمل اقوام کے ساتھ کھڑا ہو جائے، ایسا کوئی بھی فرد پریشان نہ ہو، کوئی بھی غریب نہ ہو، مطمئن ہو جائے اور ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے۔ جی بچوں، اب یہ ہوگی اس کی شاعری۔ اس کے ساتھ میں آپ کو کچھ اشعار بتاؤں گی جو آپ اس تشریح میں یوز کر سکتے ہیں۔ دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبوئے وفا آئے گی۔ اگر ہے جرم اگر وطن کی مٹی سے محبت، یہ جرم سدا میرے حسابوں میں رہے گا۔ یہ والا شعر آپ لکھ سکتے ہیں بچوں۔ ہے جرم اگر وطن کی مٹی سے محبت، یہ جرم سدا میرے حسابوں میں رہے گا۔ اس کے علاوہ دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبوئے وفا آئے گی۔ اس کے علاوہ وطن کے بہت سارے شعر ہیں جو آپ اپنے وطن کی محبت میں اس شاعری میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔